بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی سیکھنے کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک بنیادی علم نحو بھی ہے، کیونکہ اگر ہم علم نحو نہیں سیکھیں گے تو عربی میں جا بجا لفظی غلطیاں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم علم نحو کی ایک بنیادی کتاب اساس النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تیسرا سبق یعنی کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ دیکھیے، تیسرا سبق کلمے کی اقسام کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا انسان جو بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک بامعنی لفظ، نمبر دو بے معنی لفظ۔ بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، مستعمل کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ پھر جو بامعنی لفظ ہوتا ہے یعنی موضوع لفظ، اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اگر بامعنی لفظ اکیلا ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر بامعنی لفظ دو یا دو سے زائد ہوں تو اسے کہتے ہیں مرکب۔ اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اکیلے بامعنی لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں کلمے کی اقسام بیان کر رہے ہیں، یعنی مفرد کی اقسام، ایسا لفظ جو اکیلا ہو اور اس کا معنی ہو، معنی دار لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ کلمے کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کی اقسام، نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف، یعنی کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسم کی تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس کے لفظ سے ہی سمجھ آ جائے۔ ایسا کلمہ جب لفظ بولے تو لفظ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ ایسا لفظ، ایسا اسم جو ہے، ایسے کلموں کو کہیں گے، ایسے بامعنی لفظ کو کہیں گے کہ اس کا وہ لفظ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دوسرا لفظ ملائیں گے تب سمجھ میں آئے گا، نہیں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے مثال دیکھیے، جیسے زیتون، زید ایک آدمی کا نام ہے، جیسے ہی ہم نے لفظ زید کہا تو جس کا نام زید ہے وہ سمجھ میں آ گیا، اس کا معنی جو ہے سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیے، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے بیتن، بیتن کا معنی ہے گھر۔ جیسے ہی ہم نے بیتن کہا تو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، یعنی گھر سمجھ میں آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا لفظ ملائیں گے تب سمجھ میں آئے گا، لفظ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور معنی ایسا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ تیسری مثال ہے شجرن، درخت۔ دیکھیے، جب ہم نے کہا شجرن تو شجرن کا لفظ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اور اس میں جو ہے کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ اب کلمے کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس کے لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، لفظ بولتے ہی معنی سمجھ آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے۔ یاد رہے، زمانہ یہ وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمانہ جو ہے کل تین زمانے ہوتے ہیں۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ جسے پاسٹ کہتے ہیں، حال یعنی موجودہ زمانہ، ٹھیک ہے، اور مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ حاشیے میں وہی بیان کیا گیا ہے۔ ایسے نمبر ایک میں دیکھیے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ٹھیک ہے۔ تو فعل ایسے کلمے کو کہیں گے جب بھی ہم وہ لفظ بولیں تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور ساتھ میں جو ہے اس کا معنی ایسا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہو، یا تو پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کتبہ، اس نے لکھا۔ دیکھیے، جب بھی ہم نے کہا کتبہ تو فوراً کتبہ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، اس نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، اس کا معنی کیا ہے، اس نے لکھا۔ تو لکھا، اس سے سمجھ میں آیا کہ لکھنے کا کام یہ پاسٹ میں ہو گیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا ہے، لکھا، لکھتا ہے، لکھے گا نہیں بلکہ لکھا۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تو اس میں دیکھیے، اگر ہم حال کا معنی لیں گے لکھتا ہے تو اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کا معنی جو ہے لفظ بولتے ہی معنی سمجھ میں آ گیا، اور اگر ہم لکھتا ہے معنی لیں گے تو حال کا زمانہ پایا گیا، لکھے گا معنی لیں گے تو پھر فیوچر کا زمانہ جو ہے یہ پایا جا رہا ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، اس میں بھی دیکھیے جلسہ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ گیا اور اس سے ماضی کا زمانہ سمجھ میں آیا، تو یہ ہو گیا فعل۔ یجلسو وہ بیٹھتا ہے بیٹھے گا، یجلسو ہم نے کہا تو اس سے جو ہے جب بھی ہم جیسے ہی ہم نے لفظ کہا تو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا اور اس میں حال یا استقبال کا معنی ہے، تو یہ جو ہے فعل ہو گیا۔ اب کلمے کی تیسری قسم حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی سمجھ آئے، یعنی جیسے ہی ہم وہ لفظ بولیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ دوسرا کلمہ بولیں تب جا کر کے اس کا معنی سمجھ میں آئے، اسے کہیں گے حرف۔ جیسے مین کا معنی ہوتا ہے سے، اب مین کہتے رہیں کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ نہ کہیں کہ گھر سے یا دکان سے، ٹھیک ہے، تو دوسرے سے ملنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے۔ الا کا معنی ہوتا ہے تک، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی بھی دوسرے سے ملنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ خیر، اب تمرین دیکھیے۔ سوال، نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ یا نمونہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ سب سے پہلے ہے دجاجتو، ٹھیک ہے، دجاجتو ہونا چاہیے، خیر، تو دجاجتو ہے، اس کا معنی ہے مرغی، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم نے لفظ کہا معنی سمجھ میں آ گیا اور اس میں زمانہ نہیں ہے تو یہ اسم ہو گیا، تو یہ اسم کے خانے میں ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، تو کیونکہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں بولیں گے، دوسرا کلمہ نہیں بولیں گے، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ کیا ہو گیا حرف، اس لیے اسے حرف کے کھانے میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نظارہ اس نے دیکھا، جیسے ہی ہم نے کہا تو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا اور اس میں زمانہ بھی ہے تو یہ فعل ہو گیا، تو فعل کے کھانے میں اسے لکھا گیا ہے۔ اب آئیے ہم حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خبزن، خبزن کا معنی ہے روٹی، تو جیسے ہی ہم خبزن کہتے ہیں تو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے روٹی، مگر دیکھیے کیا اس میں کوئی زمانہ ہے؟ زمانہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے اسم ہے، اس کھانے میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کھانے میں پہلے کھانے میں آئے گا۔ اس کا تھا یشرب، وہ پیتا ہے یا پیے گا، یشرب ہم نے کہا تو معنی سمجھ میں آ گیا کہ پیتا ہے یا پیے گا، مگر اس میں جو ہے اس کے معنی میں زمانہ پایا جا رہا ہے، حال یا استقبال کا، تو یہ جو ہے فعل ہوگا۔ علا، علا کا معنی ہے پر، تو جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں ملائیں گے معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ ہو گیا حرف۔ اکلا، اس نے کھایا، معنی سمجھ میں آ گیا، زمانہ ہے تو یہ ہو گیا فعل۔ دراجتن، دراجتن کا معنی ہے سائیکل، تو کیونکہ معنی سمجھ میں آ گیا اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا اسم۔ اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں اور معنی لکھے ہیں آپ کوشش کریں انہیں یاد کرنے کی، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا تھا علیمہ، اس نے جانا، علیمہ اس نے جانا، یہ جو ہے معنی سمجھ میں آیا اور زمانہ بھی ہے، پاسٹ کا زمانہ ہے، تو یہ ہو گیا فعل۔ عن کا معنی سے، ٹھیک ہے، جب تک دوسرے سے ملے گا نہیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ ہو گیا حرف، یہاں آئے گا۔ سقط، وہ گرا، معنی سمجھ میں آ گیا، زمانہ ہے تو یہ ہو گیا فعل۔ اس کے بعد ہے لیلن، لیلن کا معنی ہے رات، تو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا اور کوئی زمانہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا اسم۔ اس کے بعد یغسل، وہ دھوتا ہے دھوئے گا، اس کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، لفظ بولتے ہی زمانہ بھی ہے تو یہ ہو گیا فعل۔ سوقن، بازار، معنی سمجھ میں آ گیا، کوئی زمانہ نہیں ہے تو ہو گیا اسم۔ صفن، کلاس، اس کا معنی لفظ سے ہی سمجھ میں آیا اور زمانہ نہیں ہے تو یہ بھی ہو گیا اسم۔ اب دیکھیے اریکتن، صوفہ، یہ بھی ہو گیا اسم۔ بلدتن، شہر، یہ بھی ہو گیا اسم کیونکہ زمانہ نہیں ہے۔ احضر، تو حاضر ہو، اس میں جو ہے زمانہ موجود ہے اس لیے یہ ہوگا فعل۔ اس کے بعد ہے حارسن، چوکیدار، اس کا لفظ بولتے ہی معنی سمجھ میں آ گیا مگر اس میں جو ہے زمانہ نہیں ہے تو ہو گیا اسم۔ اس کے بعد ہے یکسر، وہ توڑتا ہے یا توڑے گا، اس میں جو ہے زمانہ پایا جا رہا ہے اس لیے یہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو تھا حدیقۃ، باغیچہ، اس کا معنی سمجھ میں آیا اور اس میں زمانہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا اسم، ٹھیک ہے۔ افتح، زمانہ ہے، کھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ہو گیا فعل۔ کراسات، کاپیاں، یہ اسم۔ حقیبۃ، بیگ، یہ ہو گیا اسم۔ بحر، دریا، یہ بھی اسم کیونکہ زمانہ نہیں ہے۔ صدقہ، اس نے سچ بولا، یہ فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ ہے، ماضی کا زمانہ۔ زہرتانی، دو پھول، یہ بھی اسم ہے کیونکہ زمانہ نہیں ہے۔ ہاتف، ٹیلی فون، یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں بھی زمانہ نہیں ہے۔ مین، یہ حرف ہے کیونکہ دوسرے سے ملے بغیر معنی نہیں بتاتا۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے، کرے گا، یہ فعل ہے، زمانہ موجود ہے۔ انہار، نہریں،
یہ اسم ہے، لعبہ وہ کھیلا یہ فعل ہے کیونکہ گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آیا، مہندس انجینئر یہ بھی اسم ہے کیونکہ زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔